اچھا جو ایک چیز وہاں بتائیں کے طارق اسٹیک صاحب، ہولڈرز ہیں۔ کیا ایسا ہوا کیا پاکستان کے ساتھ جنگ ہارا بھارت؟ ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے ممالک کے بائیلیٹرل ٹریڈز کے ذریعے مفادات ہوتے ہیں اور وہ قائم رہتے ہیں، اور اتنی بڑی اکانومی، ہم یہ مانتے ہیں بھارت کی اکانومی ہم سے بہت بڑی ہے، اس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے۔ ہاں، فوج کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یا ان کی اسٹریٹجی ویسی نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کر سکیں، لیکن معیشت تو ان کی بہت بڑی ہے، تو تعلقات تو ختم نہیں ہوئے۔ تو کیا وجہ بنی کہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا اس حد تک شکار ہو گیا کہ کونے میں پڑا ہوا ہے، کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ بھارت کا جو یاسر بھی جو رویہ ہے اوور آل، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ بھارت نے کسی بھی پڑوسی ملک کے ساتھ کبھی بھی تعلقات کو اہمیت ہی نہیں دی، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پراکسیز کو یوز کر کے وہاں دہشت گردی کی کارروائیاں کروا کر وہاں پر جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کر کے اپنی مرضی کی لوگوں کو اوپر لایا جا سکتا ہے، منمانیاں کروائی جا سکتی ہیں۔ بھارت ہمیشہ سے اسی پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے۔ آپ کسی بھی کو اٹھا کے دیکھ لیں، بنگلہ دیش کے ساتھ اس کی جو تازہ چپکلیش ہے، جو اس کی تازہ کشیدگی ہے، اس کے پیچھے صرف یہی ایک وجہ ہے۔ حسینہ واجد کو جو ہے وہ بنگلہ عدالت نے سزائے موت سنائی ہے، تو حسینہ واجد کو وہ اپنی گود میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہاں سے وہ ان کا جو مجرم ہے، بنگلہ دیش کا جو مجرم ہے جسے سزائے موت جو ہے وہ سنا دی گئی ہے، اسے وہ واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ کل میری ایک بنگلہ دیشی صحافی سے بھی بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ تو جو ہے وہ مطلب نارمل ڈسکشن ہے کہ بھارت سے، اور اس معاملے پر بھارت سے ہمارے تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے۔ یہ وہاں پہ بنگلہ دیشی جو میڈیا اور یہ بنگلہ دیشی ہم جو صحافی اس ہیں وہ بھی فیصلے کو علامتی فیصلہ سمجھیں، کیونکہ یہ ممکنات میں سے تو دکھائی نہیں دیتا کہ دلی سے لا کے پھانسی دی جائے گی یا سزائے موت دی جی جائے گی۔ یہ تو خود وہاں پہ بھی جو ہے وہ یہ ڈسکشن ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور بھارت جو ہے وہ حسینہ واجد کا، کیونکہ بھارت کے لیے وہ ایک پپٹ کی حیثیت رکھتی ہے حسینہ واجد، اس کا ایسٹ ہے، بھارت کا ایسٹ ہے حسینہ واجد، وہ کیسے اپنے ایسٹ کو ضائع کرے گا؟ اور دوسری وہ بات کبھی بھی جو ہے یہ ہے کہ اس وقت بھارت بنگلہ دیش کے حوالے سے کیا پلان کر رہا ہے، کیونکہ بھارت کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے بنگلہ دیش میں، یا اب چلیں تھی بنگلہ دیش میں، تو اس انویسٹمنٹ کا آؤٹ کم بڑا عرصہ ملتا رہا، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ منافع کماتے کماتے کہیں کہ آپ کا سرمایہ جو لگا ہوا تھا وہ بھی سارا وائپ آؤٹ ہو گیا۔ تو شیخ حسینہ کے اقتدار بدر ہو جانے کے بعد ان کے لیے تو منظرنامہ وائپ آؤٹ ہونے والا ہے، تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہ رکھتا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو پروپیگنڈا کرتا ہوگا، تو پھر اس کے اگلے ٹارگٹس اور مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یاسر بھی، اس کے مقاصد تو واضح نظر آ رہے ہیں۔ اس نے جو ہے وہ مختلف فورمز پر، بین الاقوامی فورمز پر بھی یہ بات اٹھانی شروع کی ہے کہ جی وہاں پر بنگلہ دیش میں انتہا پسند قابض ہو گئے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ انڈیا میں دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب سے شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ فرار ہوئی ہے ملک سے، اور نئی جو ہے وہ گورنمنٹ آئی، اب تک 11 مرتبہ بنگلہ دیش اور بھارت کی سرحد پر کشیدگی ہو چکی ہے، اور 3 مرتبہ فوجیں آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ معاملات وہاں پر چل رہے ہیں، اور مسلسل جو ہے وہ کشیدگی کی اطلاعات آتی رہتی ہیں۔ سیم وہی سچویشن چل رہی ہے جو اس نے پاکستان کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ وہاں بنگلہ دیش کی سرحد پر بھی یہی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی نہیں، 3 کنڈیشن محاذوں ہے۔ کو کھول کے بھارت اپنے لیے فائدہ کیا سوچتا ہے؟ یا بھارت یہ سوچ رہے کہ جتنا نقصان ہو گیا وہ یہ 3 محاذ کھول کے مزید کروا لیں گے یا اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں گے؟ یا صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ گورنمنٹ ہے، یعنی مودی گورنمنٹ ہے، بنیادی طور پہ اس کی جو ہے وہ اپروچ ہمیں نظر آتی ہے۔ مودی گورنمنٹ اپنا سروائیول ڈھونڈ رہی ہے، اور ان کا سروائیول ان کے خیال میں صرف اور صرف سرحدوں پر کشیدگی میں پناہ ہے۔ یعنی وہ جو ہے وہ یہ سرحدوں پر کشیدگی جاری رکھیں گے تو اسی صورت میں مودی گورنمنٹ قائم رہ سکتی ہے۔ ادروائز اگر سرحدوں پر امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور تو انٹرنل جو ان کی ریفٹس ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور مودی گورنمنٹ کو گھر جانا پڑ جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو سرحدوں پر کشیدگی ہے، یہ ملکوں کے درمیان کشیدگی نہیں ہے، یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، اور بھارتی جو حکومت ہے وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حکومت میں رہنے کے لیے
وہ اس طرح کے اسٹیپس لے رہی ہے. آپ دیکھیں نیپال میں بھی انہوں نے یہی سچویشن پیدا کی ہوئی ہے. ابھی جو پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جو ایک جو ہے وہ انہوں نے کرکٹ ڈپلومیسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شروع کی تھی کہ سری لنکن کیپٹن کو فون کر کے جو اطلاعات آ رہی ہیں سامنے, اس کو کہا گیا کہ آپ ٹیم کو جو ہے وہ اکسائیں اور ٹیم کو واپس لے کے جائیں. آپ دیکھیں سری لنکن گورنمنٹ کے بہت اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ, اور جیسے ہی یہ چیز باہر آئی ہے اس کے بعد فوری طور پہ سری لنکن کیپٹن کو واپس بلا لیا گیا اور ان کو جو ہے وہ کپتانی سے بھی ہٹا دیا گیا ہے. تو یعنی اس نچلے درجے تک آ کر وہ جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں, اور جہاں پہ ان کا بس چلتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں چائنا, بنگلہ دیش اور پاکستان کو. ہاں, بنگلہ دیش کا آلٹرنیٹ انہوں نے افغانستان کی صورت میں ڈھونڈ لیا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر افغانستان میں ہم جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ہم ایک اور بنگلہ دیش بنا سکتے ہیں جو اگلی دہائی ڈیڑھ دہائی تک جو ہے وہ ان کے خیال میں ان کے اشاروں پہ ناچتا رہے, جیسے شیخ حسینہ واجد ناچتی رہی تھی. یعنی اب نئے ایسٹس کی تلاش میں بھارت نکلا ہوا ہے.